الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج ماہ شعبان کی 25 تاریخ ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسا کہ نظر آتا ہے نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ ہر طرف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے، جبکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اس کو یہ چیز بڑا کھلتی تھی اور اس نے ایک بڑی لمبی پلاننگ کے تحت رمضان، حج اور عمرے کی رونقوں کو ختم کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور قرآن مجید اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کے ساتھ بھی وہ اٹیچ ہوتا ہے وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار قرار پایا، اور وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا وہ لیلۃ القدر، نائٹ آف ویلیو قرار پائی۔ جن لوگوں کا بیرون ملک آنا جانا رہتا ہے وہ ویلیو پروڈکٹس کی اصطلاح سے واقف ہیں کہ بڑے بڑے جو سٹورز ہیں وہ سستی پروڈکٹس کو ویلیو پروڈکٹس کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں ہم ہلکی پیکنگ کے ساتھ سستے داموں وہ چیز جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں، لیکن کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ تو لیلۃ القدر، نائٹ آف ویلیو، کہ جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیل لگاتا ہے مغفرت کی اور عام بخشش کا اعلان فرماتا ہے، وہ نائٹ آف ویلیو ہے۔
پھر انبیاء کرام میں سے سارے ہی انبیاء بڑے محترم ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی، ہماری نظر میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا ریسیپینٹ بنایا کہ جن پر قرآن مجید نازل ہوا، انہیں بھی تمام انبیاء کرام کا سردار اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، سید الانبیاء، سید المرسلین، یعنی نبیوں رسولوں کا سردار۔ پھر وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، یعنی ایک ہے قرآن مجید کی انفرادی تلاوت، وہ تو ہر روز کرنے کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا کہ جب تم ظہر کی نماز کی بجائے جو تم روز پڑھتے ہو، ذرا زیادہ اہتمام کے ساتھ نکل کر آؤ گھروں سے تیار ہو کر، اور مسجد میں آؤ وقت سے پہلے، اور جب امام خطبہ دے تو تم اس خطبے کو اہتمام کے ساتھ سنو، پوری توجہ کے ساتھ۔ اور اس خطبے میں امام کیا کرتا ہے؟ مسلم شریف کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے، یقرأ القرآن و یذکر الناس، آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے خطبوں کے دوران اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے نصیحت کا جو ایک ریگولر پروگرام امت مسلمہ کا دیا گیا، وہ جمعے کا دن اس کے لیے مقرر کیا گیا، اور جمعے کے دن کو تمام دنوں سے افضل قرار دیا گیا، اسے عید المسلمین قرار دیا، مسلمانوں کی عید، اور اس دن روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا عام حالات میں، سوائے اس کے کہ وہ رمضان کے روزے ہوں، کیا وہ جو لوگ ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں، ایام بیس کہلاتے ہیں کہ وہ دن مہینے کے جن میں راتیں جو ہیں وہ سفید ہوتی ہیں، یعنی فل مون ہوتا ہے ان میں، 13ویں شب، 14ویں شب اور 15ویں شب، یہ ایام بیس کہلاتے ہیں۔ تو اگر وہ جمعے میں آ جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ جمعے کا روزہ جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، کہ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ کھانے کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو یہ ہے جمعے کی برکت۔ ان سب، اچھا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، تمام امتیں گورے ہوں، کالے ہوں، براؤن ہوں، ویلو ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں، لیکن وہ امت جو حامل قرآن قرار پائی، یہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمیں خیر الامم کہا گیا، بہترین امت۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ قرآن مجید میں یہ مضمون مختلف اسالیب سے آیا، کہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی باقی سب اپنے لیے جیتے ہیں، تم نوع انسانی کے لیے جیتے ہو۔ جسے علامہ اقبال نے شکوہ میں کہا تھا کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ تو بندہ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے نام کو زندہ رکھنا، اور مسلمان کا جینا مرنا جو ہے وہ اسی کام کے لیے ہے، اس لیے یہ بہترین امت ہے۔ کہیں کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یوں ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، واسطہ امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ آج شعبان کی 25 تاریخ ہے،
اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو خاص عبادتیں عطا کی ہیں، ایک دن کا روزہ اور دوسرا رات کا قیام۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صوم عربی زبان میں جو جاہلیت کی زبان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آغاز سے پہلے جو دور ہے اسے دور جاہلیت کہتے ہیں، اور اس زمانے کے جو شعراء ہیں ان کو جاہلی شعراء کہتے ہیں، اور اس وقت کی شاعری کو جاہلی شاعری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے کہ جب عرب اللہ کے نور کی روشنی سے منور نہیں ہوا تھا، اس پر اندھیرا تھا، جہالت تھی، لیکن وہ جہالت بھی وحی کے ریفرنس سے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر علم سرے سے تھا ہی نہیں۔ عرب کا بچہ پہلے سے شاعر تھا، اور شاعری کس پائے کی تھی اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بہت غم زدہ تھا اور مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایک بدو آیا تعزیت کرنے کے لیے اور دو شعر کہہ کر چلا گیا۔ وہ اشعار کیا تھے، ان کا ترجمہ پیش کی خدمت ہے۔ مجھے کہا کہ اے عبداللہ، اگر تمہارا باپ اچھا آدمی تھا تو وہ بہتر جگہ پہ چلا گیا، اور دوسرا شعر تھا، اور اگر تمہارا باپ برا آدمی تھا تو شکر کرو تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی۔ یعنی ایسا روکھا انداز، لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ دو اشعار سن کر مجھے سکون آ گیا۔ ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ قتل ہو گیا، اور ایک شخص جو تھا وہ باہر گلی میں آیا اور اس نے ایک مصرع پڑھا، اور اس کی بیٹی جو گھر میں موجود تھی اس نے شور مچا دیا کہ میرا باپ کا قاتل جو ہے وہ باہر موجود ہے، اور واقعی وہ اس کے باپ کا قاتل تھا۔ وہ کیسے کہ بس جب وہ اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے کہا کہ بس میری ایک ہی وصیت ہے کہ بس یہ مصرع جو ہے یہ میرے گھر کے باہر اونچی آواز سے پڑھ دینا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اس کا دوسرا مصرع بنتا ہی یہ ہے کہ میرا قاتل جو ہے وہ دروازے پر موجود ہے۔ اور واقعی ان لوگوں نے پکڑا تو اس کا، یعنی یہ تھا ان کا علمی لیول، لیکن بہرحال اس کو اسلام کے نقطہ نگاہ سے جہالت کا دور کہتے ہیں، دور جاہلیت کہتے ہیں، اس وقت کے لٹریچر کو، اس وقت کی شاعری کو جاہلی شاعری کہتے ہیں، اور اس وقت کے شعراء کو جاہلی شعراء کیا کہتے ہیں، جے شعراء کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے ان کے لیے۔ تو اس جاہلی ادب میں گھوڑوں کے لیے ایک ریاضت کا تذکرہ ہے۔ وہ ریاضت یہ تھی کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گھوڑا اور اونٹ یہ دونوں سواری کے کام آتے ہیں، لیکن ایک ذرا سست رفتار ہے اور ایک سبک رفتار ہے۔ اونٹ سست رفتار ہے، اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں گھوڑا بہت سبک رفتار، بہت تیز رفتار ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اونٹ ایک رف اینڈ ٹف جانور ہے، یعنی وہ ہر جگہ کام دے سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر اونٹ کا پاؤں ہو، اس کے نیچے ایک پورا کشن ہوتا ہے، جو ایک پلین سڑک پر چلنے کے لیے بھی A1 ہے، اور مکے کی پتھریلی نوکیلی زمین پر چلنے کے لیے بھی وہ فرسٹ کلاس ہے۔ خاص اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے،
اور صورت اعلیٰ میں باقاعدہ کہا گیا ہے صورت غاشیہ میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا؟ اس کے مقابلے میں گھوڑا وہ تیز رفتار ہے، سبک رفتار، سبک کہتے ہیں تیز کو، کہ گھوڑا سبک رفتار ہے لیکن نازک جانور ہے، وہ ہر جگہ نہیں دوڑ سکتا۔ دوسری طرف یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اونٹ رف اینڈ ٹف ہے، وہ دو ہفتے بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے زندہ رہ سکتا ہے اور آپ کو سروس دے سکتا ہے۔ تصور کیجئے ذرا، دو ہفتے وہ خوراک کو بھی سٹور کر لیتا ہے خاص طرح سے، اور وہ پانی کو بھی سٹور کر لیتا ہے، اور بغیر کچھ کھائے پیے وہ زندہ بھی رہ سکتا ہے اور آپ کو سروس بھی دے سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑا یہ ٹہل سیوا مانگتا ہے بہت زیادہ، اپنے مخصوص وقت پر پانی مانگتا ہے، مخصوص وقت پر چوکر مانگتا ہے، مخصوص وقت پر چارہ مانگتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ خارش بھی مانگتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کا خادم جو ہے وہ باقاعدہ ایک لوہے کا کھڑکھڑا سا ہوتا ہے، اس سے اس کے جسم پر مالش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑے کے نخرے ہیں۔ اب جنگ کے لیے گھوڑا مفید تھا، اونٹ نہیں، لیکن اب جنگ میں تو ایمرجنسی ہوتی ہے، اب اس مخصوص وقت پر نہ تو گھوڑے کو کھانا دیا جا سکتا ہے نہ پانی پلایا جا سکتا ہے۔ وہاں تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ اس کو ایڈ لگائیں وہ پھر گھس جائے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، کہ وہ بھوکا پیاسا چنگاریاں نکالتا ہوا اپنے سموں سے وہ دشمن کی فوج کے اندر گھس جائے، آپ کو مایوس نہ کرے۔ اور سورۃ العادیات میں اسی کی قسم کھائی گئی ہے، قسمیں کھائی گئی ہیں کہ دیکھو یہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، لیکن ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب گھوڑے کو کارآمد بنانے کے لیے عرب اس کو ایک ریاضت میں سے گزارا کرتے تھے کہ گھوڑے کے بچے کو بچپن ہی سے وہ بھوکا اور پیاسا دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، یعنی ٹو سٹارٹ ود 10-15 منٹ کے لیے، پھر آدھے گھنٹے کے لیے، پھر گھنٹے کے لیے، پھر گھنٹوں کے لیے، پھر دن بھر، تاکہ وہ عادی ہو جائے بھوک پیاس اور دھوپ کی شدت کو سہنے کا۔ یہ جو ان کی ریاضت تھی، یہ جو ان کی تربیت تھی، اس کو وہ صوم کہتے تھے۔ اب یہی لفظ جو ہے وہ روزے کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں یا عام دنوں میں بھی جب بھی کوئی شخص روزہ رکھے گا تو یہی کرے گا کہ اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک وہ نہ کچھ کھائے گا، نہ کچھ پیے گا، اور نہ کوئی جنسی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ بھی قائم کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ جبکہ نارملی ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، ذرا گلا خشک محسوس ہوتا ہے تو پانی پیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ میں یعنی 40-50 منٹ کے خطاب میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ پانی کا گھونٹ بھرتا ہوں، گلا خشک کرنے کے ہو تو اس کو ترک کرنے کے لیے۔ اسی طرح نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، اور نہ کوئی جنسی تعلق قائم کرنا، اس کا نام امساک ہے، رکے رہنا، روکے رکھنا۔ یہی لفظ جو ہے وہ طلاق کے سلسلے میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے،
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم نے عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں اور اس کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو پھر تمہارے پاس چوائس ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ انہیں بھلے طریقے سے روکے رکھو اپنے پاس، یعنی اپنی زوجیت پہ برقرار رکھو، او فارقوہن، یا انہیں فارغ کر دو، دور کر دو، بمعروف، اچھے طریقے سے۔ تو وہی لفظ امساک جو ہے وہ روزے کی تعریف ہے، روکے رکھنا۔ کس چیز سے روکے رکھنا؟ کھانے سے، پینے سے اور جنسی تعلق سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزہ ہے۔ ایک مخصوص وقت میں، 24 گھنٹے نہیں، پورا مہینہ نہیں، 1 مہینے کے اندر فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی تعلق سے روکے رکھنا۔ اس کے بعد جو فرمایا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ آپ عیسائیوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی روزہ ہے، یہودیوں کے ہاں تو ہمارا آنا جانا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوگا جس کا کسی یہودی کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا یا کوئی الیک سلیک ہو، لیکن بہرحال عیسائیوں کے ساتھ ہمارا یہ الیک سلیک ہے، ہمارے اندر رہتے ہیں۔ خود فیصل آباد میں آپ کو کئی چرچ ان کے نظر آتے ہیں، تو آپ وہاں پوچھیں گے جا کے تو معلوم ہوگا کہ ہاں ان کے ہاں بھی روزہ ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت مریم سلام علیہا کے روزے کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ پریشان تھیں کہ میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کو ذرا بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی آزمائش میں سے گزارا۔ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں اور بچہ بڑا ہو جائے تو بس پھر معاشرے کے اندر وہ آ جائے گا۔ حکم کیا دیا کہ اس بچے کو گود میں اٹھا کر اپنی کمیونٹی میں جاؤ، جہاں ہر شخص تمہیں جانتا ہو کہ تم مریم ہو، ہارون کی بہن ہو، عمران کی بیٹی ہو اور کنواری ہو۔ وہی ہوا۔ حضرت مریم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی تمہیں کوئی شخص سوال کرے تو تم بچے کی طرف اشارہ کرنا اور کہہ دینا انی، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور پرانی شریعت میں چپ کا روزہ بھی تھا کہ کھانے پینے اور جنسی تعلق سے اوائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی شخص جو ہے اضافی طور پر چپ کا روزہ بھی رکھ سکتا تھا۔ تو حضرت مریم سے کہا گیا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نیت کی ہوئی ہے، تم بچے سے پوچھ لو۔ تو وہاں بھی اس روزے کا تذکرہ ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ متقی کا لفظ یا تقوی کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے کہ اس کے ترجمے میں فرق ہے۔ جو ہمارے پرانے اردو تراجم ہیں ان میں تقوی کا ترجمہ خوف خدا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن جو جدید ٹرانسلیشن ہیں اردو کے، ان میں تقوی کا ترجمہ بچ جانا ہے، اور لفظی اعتبار سے وہ صحیح بھی ہے، اس لیے کہ واو قاف یا کا مادہ بچانے کے لیے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورہ تحریم میں فرمایا کہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو بچانا، اور باب افتعال سے اتقا افتقا یفتقی جو بن جائے گا اتقا یتقی، وہ ہوگا خود بچ جانا۔ لیکن قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے عربوں کے ہاں مکہ مکرمہ میں
کسی سے کہنا ہو کہ اللہ سے ڈر، تو اس کے لیے جو محاورہ تھا وہ اتق اللہ تھا. جمع کے صیغے میں کہنا ہو تو اتق اللہ، اور واحد کے صیغے میں کہنا ہو تو اتق اللہ. اب ان دونوں کو ملا کر دیکھیں کہ اصل مفہوم کیا ہے. کہ ایک جدید تصور جو آج کل عام کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ساری بے عملی جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ہے. ساری بے عملی بے علمی کی وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے ہے. اگر علم عام کر دیا جائے، اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی. یہ ایک بڑا اچھا خیال تو ہے لیکن ہے خلاف واقعہ. اس لیے کہ کسی برائی کا علم کہ وہ برائی ہے یا اس میں یہ برائی ہے، انسان کو اس برائی سے نہیں روک سکتا. ہم سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ ٹریفک کے قوانین ہمارے فائدے کے لیے بنے ہیں، لیکن کسی چوک کو کراس کرتے ہوئے اگر ہم ارد گرد دیکھیں کہ کوئی وارڈن موجود نہیں ہے تو ہمیں سے اچھے بھلے آدمی جو ہے وہ بھی ٹریفک سگنل توڑ کر گزر جائے گا. اگر یو ٹرن بہت آگے ہے تو پھر ہم جو ہیں وہ ون وے کو توڑ کر ذرا ادھر سے ہو کر وہ ادھر چلے جائیں گے، حالانکہ معلوم ہے ہمیں کہ یہ حادثے کا باعث بن سکتا ہے. اگر یو ٹرن کو استعمال کیا جائے تو پھر حادثے کا امکان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم ون وے توڑتے ہیں. لیکن اگر اسی یو ٹرن کے اوپر کوئی وارڈن کھڑا ہوا ہو تو پھر ہم ون وے نہیں توڑتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ غلط کام سے روکنے کے لیے خوف جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. اور اگر خوف نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا سمجھدار آدمی، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی، بہت کچھ جاننے والا شخص جو ہے وہ بھی غلط کام کرے گا. اب روزے کا تقویٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم غور کریں تو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. میں کسی جگہ پر جہاں مجھے معلوم ہوگا کہ آپ میں سے کسی کا گھر ہے یا آپ میں سے کسی کا کاروباری مرکز ہے وہاں پر یا دکان ہے، میں ذرا کانشیس ہو کر وہاں سے گزروں گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں اور آپ یہ کہیں کہ ہو ڈاکٹر صاحب ہمیں تو بڑی باتیں بتاتے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، لیکن حقیقتاً تو مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کہ میں نہیں ڈرتا. اب روزہ کیا کام کرے گا؟ آج ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی ہے. ڈرائی، پکی ہوئی، کچے پھل، سبزیاں، طرح طرح کے مشروبات سے ہمارا فریج بھرا ہوا ہوتا ہے اور کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم صرف اللہ کے ڈر سے، اور کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک مہینہ یہ پریکٹس کریں کہ ہم صرف اللہ کے لیے کھانے پینے سے رکیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہیں، جبکہ اور کوئی دیکھنے والا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، تو یہ ایک ریاضت ہوگی ہمارے لیے اللہ سے ڈرنے کی. تو جب یہ مہینہ گزر بھی جائے گا، ہم اس تربیت میں سے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ امکان ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو. شدید بھوک لگی ہو اور بہت ہی مزیدار کوئی کھانے کی چیز جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے. ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں کہ جو کھاتے ہیں. شدید پیاس لگی ہوتی ہے، ٹیپ واٹر بھی ہوتا ہے، ڈسپینسر کے اندر بھی فلٹرڈ واٹر ہوتا ہے، اور فریج میں اور بھی مشروبات ٹھنڈے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کوئی شاذ بد نصیب ہے کہ جو روزہ توڑتا ہے، اور وہ بھی جب توڑتا ہے تو پھر اس پر ایک خوف جو ہے وہ طاری ہوتا ہے، وہ فوراً بھاگتا ہے کسی عالم کے پاس کہ جی میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میں کیا کروں.
تو یہ خاص ایک ماحول اللہ تعالیٰ بناتا ہے رمضان کے مہینے میں ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنے کے. اور جب انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، تو بس ایک بہت بڑا اچیومنٹ جو ہے وہ ہو گیا کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا. یہ تو تھا ایک حصہ. انسان کی شخصیت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ انسان ایک کمپلیکس وجود کا حامل ہے. اس کا ایک جسمانی وجود ہے اور اس کی خواہشات انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. دوسری اس کی روح ہے کہ جو انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. یہ ان کے درمیان مسلسل ایک جنگ ہوتی رہتی ہے. عام طور پر ہمارا پلڑا جو ہے وہ کبھی تھوڑا سا ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر جھک جاتا ہے. لیکن رمضان کا پورا مہینہ ہم جو ہیں اپنے نفس کو رسپونڈ نہیں کرتے، اپنی روح کو رسپونڈ کرتے ہیں، تو ہماری روح مضبوط ہوتی ہے، اس کی ہمارے دل پر گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، تو انسان کا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتا ہے. دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ انسان کے جسم کی جو خوراک ہے وہ زمین سے آتی ہے، اس لیے کہ یہ جسم جو ہے یہ اردلی ہے، خاکی ہے. قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور ہمارا جو علم ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مٹی کے ذرات سے لے کر پہاڑوں تک کو آپ تجزیہ کریں تو اس میں وہ سب کچھ ہے جو انسان کے جسم میں ہے. ذرا فارم بدلی ہوئی ہے لیکن ایلیمنٹ تو وہی ہیں. وہی نائٹروجن ہے، وہی کاربن ہے، وہی فاسفورس ہے، وہی سوڈیم، وہی پوٹاشیم، یعنی وہ سب کچھ جو اس مٹی کے اندر ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے. انسان ہوں، حیوانات ہوں، پودے ہوں، وہ سب سیم ہے. تو جسم کی خوراک جو ہے وہ بھی زمین سے آتی ہے، اس لیے کہ یہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے. لیکن انسان کی روح جو ہے یہ ڈیوائن ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے، یہ اللہ کا نور ہے. اس کی خوراک بھی ڈیوائن ہونی چاہیے اور وہ قرآن مجید ہے. رمضان کا پروگرام یہ دو گنا پروگرام ہے. دن کو روزہ رکھو اور اپنی روح کی گرفت کو مضبوط کرو اپنے نفس پر، اپنے دل پر، اور رات کو پھر قرآن مجید کی بارش کرو اس دل پر تاکہ اس کے اندر بہار آ جائے. یہ ہر پودا جو ہے وہ کیسے بنتا ہے کہ زمین میں سے اس کا جو بیج ہے وہ پھوٹتا ہے اور پھر آسمان سے بارش آتی ہے تو پھر اس سے وہ فصل جو ہے وہ لہلہاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں روح ڈالی ہے. اب اس کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے. ہماری روح کی خوراک جو ہے وہ قرآن مجید ہے. تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو کھڑے ہو کر قرآن مجید سنو یا سناؤ. جو خوش نصیب حافظ ہوتے ہیں قرآن مجید کے، وہ کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں قرآن مجید سناتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو حافظ نہیں ہوتے یا حافظ تو ہیں لیکن سامع کی حیثیت سے وہ قرآن مجید سنتے ہیں، تو یہ پورا ایک پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو رمضان کے حصے کے، رمضان کی عبادت کے دو حصے، وہ اضافی جو چیزیں ہیں ان سب کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. ایک ایک نماز کا ثواب کئی کئی سو نمازوں کے برابر مل جاتا ہے.
ایک دفعہ اللہ کو یاد کرنے کا ثواب جو ہے وہ کتنے گنا ملتا ہے، تلاوت کا ثواب عام حالات کے مقابلے میں کتنا گنا بڑھ جاتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ میں ابھی صرف بیسک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر رمضان کی دو عبادتیں ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اب اس میں آئیڈیل تو یہ ہے کہ رمضان میں ایک دفعہ قرآن مجید میں سے انسان گو تھرو ہو جائے، اپنا سبق دوہرا لے۔ وہ سبق کیسے ہم دوہرائیں گے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ عربی بھی آتی ہو، اور حافظ صاحب جو قرآن مجید سنانے والے ہوں وہ بھی کوئی کاٹنے والی مشین کی طرح قرآن مجید نہ پڑھا سنا رہے ہوں، بلکہ سمجھ میں آ رہا ہو، تو انشاءاللہ ہر رمضان آپ کے لیے ذریعہ بنے گا کہ آپ قرآن مجید میں سے ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں گے۔ اگرچہ اس میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اس حقیقت سے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ تراویح کی نماز کے دوران قرآن مجید سنتے ہوئے یا سناتے ہوئے 100% اٹینٹو رہیں، آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہوگی۔ لیکن اگر ہر رکعت میں آپ کو 8-10 سیکنڈ جو ہیں وہ مل جائیں اگر توجہ کے، تو انشاءاللہ اس کا مقصد جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہدایت ہے، ڈائریکشن ہے۔ قرآن مجید کا اصل کام یہ ہے کہ یہ ہمارے رخ کو سیدھا رکھے۔ قرآن مجید سمجھ نہ آئے بے شک ہمیں، لیکن صرف اتنا پتہ چلتا رہے کہ یہ ہمیں آخرت سے خبردار کر رہا ہے، جہنم سے ڈرا رہا ہے، تو اس سے بھی انسان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی عربی بھی اگر آپ کو آتی ہوگی تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ تراویح کی نماز کے دوران جو ہیں وہ چونکیں گے، ہلیں گے، آپ پر کب کبھی طاری ہوگی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے۔ باقی اس مسجد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو اس ادارے کے بانی سرپرست تھے، انہوں نے سن 84 میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا دورہ ترجمہ قرآن کا رمضان مبارک میں، کہ تراویح کے ساتھ ساتھ وہ ترجمہ قرآن کیا کرتے تھے۔ ان کا معمول تو یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کر قرآن مجید کھول کر بیٹھتے تھے، اور جو پہلی 4 رکعتوں میں قرآن مجید پڑھا جانے والا تھا پہلے اس کا ترجمہ کرتے تھے، اور پھر وہ تراویح پڑھا کرتے تھے۔ پھر 4 تراویح، اس کے بعد پھر وقفہ، اس کے بعد پھر 4 تراویح، اور پھر آخری 8 تراویح وہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے بھی کئی سال تک یہ سلسلہ اسی طرح چلایا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ تراویح کی نماز جو سنت مؤکدہ ہے، اور 1400 سال سے وہ امت کی ایک پریکٹس ہے، جو آخری حصہ ہوتا تھا ترجمے کا، وہ ترجمہ سن کر بہت سے لوگ چلے جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ترجمے کو، میرے ترجمے کو سنت مؤکدہ پر فوقیت دی، تو پھر میں نے مجلس منظمہ میں مشورے کے بعد اس نظام کو بدل کر پہلے ہم پوری تراویح جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ترجمہ قرآن جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے SOPs کی بڑی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کھلی جگہ ہے کہ ہم مسجد میں 6-6 فٹ کے فاصلے پر لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں، باہر سین بھی ہے ہمارے پاس۔ تو انشاءاللہ نوٹ کر لیجئے گا کہ پچھلے سالوں کی طرح دورہ ترجمہ قرآن ہوا تھا، اگرچہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن جو لوگ بھی آ گئے تھے تو ہم نے انہیں واپس نہیں بھیجا تھا، باہر سے گیٹ پر کچھ لوگوں نے واپس بھیجا، لیکن بہرحال جو اندر آئے تھے انہوں نے ترجمہ جو ہے وہ اٹینڈ کیا تھا، اور آخری راتوں میں 100 سے بھی حاضری ہماری بڑھ گئی تھی۔ تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ نماز تراویح کے فوراً بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، جس میں میں وضو وغیرہ تازہ کر کے، آپ لوگ بھی وضو تازہ کر لیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے۔ اور اس لیے کہ اکٹھے بیٹھنے پر پابندی ہے، تو پرانا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم وقفہ کیا کرتے ہیں ترجمے کے دوران، اور پھر مل کے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ تو اس دفعہ چونکہ اس پر پابندی ہے، تو انشاءاللہ ترجمے کے دوران ہی انڈیویجول کو اس کی سیٹ پر ہی انشاءاللہ چائے سرو کر دی جائے گی، اور
اللہ خوش رکھے حافظ صاحب کا، وہ مجھے مسلسل ترجمے کے دوران کعوہ جو ہے پلاتے رہتے ہیں، جس سے میرا جو ہے وہ کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ نوٹ کر لیجیے گا کہ ترجمہ قرآن ہوگا اور انشاءاللہ اسی شان کے ساتھ ہوگا۔ بس آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کوشش کریں گے کہ اب راتیں کچھ لمبی ہوئی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو جلدی فارغ کیا جائے۔ بس 1 بجے کا ٹارگٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ 1 بجے سے لیٹ جو ہے وہ ہم نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھار آخری دنوں میں آ کر جب آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس دفعہ ایک اور پروگرام بھی ہے میرا کہ انشاءاللہ ہم تہجد کے وقت ایک اور قرآن مجید جو ہے وہ سنیں گے، یعنی ایک پہلے ہوگا ترجمے سے اور دوسرا ترجمے کے بعد ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی ہم سنیں گے تاکہ جو وہ ترجمہ سنا ہے اس کا بھی عربی کے اندر جو ہے ہم نماز کے اندر اس ٹیکسٹ کو سنیں، تو اس سے زیادہ امکان ہے کہ ہم قرآن مجید سے قریب آئیں گے اور قرآن مجید ہم پر کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق اپنے دین، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کتاب کے ساتھ مضبوط کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔